پڑتی ہے تو اس کے بال سفید ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر جیسے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اسی طرح اس پر کمزوری اور ضعف، اور اس کے بعد قبر میں جا کے چورا چورا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کل زندگی ہے، لیکن اصل زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل زندگی کا تصور اگلے رکوع میں پیش کیا گیا کہ یہ جو تم نے زندگی کی حقیقت سنی ہے، یہ درمیان سے سنی ہے، تمہیں نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم ہے۔ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم۔ تو اس رکوع میں، 7ویں رکوع میں، زندگی کی ابتدا بھی بتائی گئی ہے اور اس کی انتہا بھی بتائی گئی، اس کا مبدا بھی بتایا گیا ہے اور اس کا معاد بھی بتایا گیا ہے۔ ابتدا کیسے ہوئی ہے، شروع کہاں سے ہوئی ہے، اختتام کہاں پہ ہونا ہے، یا اگلا انجام کیا ہے۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ بتایا گیا کہ زندگی تو ایک سمندر کی مانند ہے، تم اس میں ایک قطرے کی مانند ہو، یہ تو ایک بڑا طویل سفر ہے۔ یہ آدم کے اس واقعے سے شروع ہوا، اور جب آدم کا یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت تم روحانی طور پر تم بھی موجود تھے، جسمانی طور پر آج یہ جو جسم ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو ہم دنیا میں جب آئے ہیں تو تب ہمارا وجود تشکیل پایا ہے، لیکن یہ کہ جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ تو تب ہے جہاں پہ آدم علیہ السلام سے یہ عہد و پیمان ہو رہا ہے۔ وہاں تمام اولاد آدم سے بھی تو عہد ہوا، الست بربکم قالوا بلا، پوچھا گیا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ تو یاد کرو جب فرشتوں سے کہا گیا اس جدول آدم کے سجدہ کرو آدم کو، سجدہ اس لیے کرو کہ تم نے اس کو دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، آزادی دینے والا ہوں، اختیار دینے والا ہوں، اور تم قضاء و قدر کے ذمہ دار ہو، تم رستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے۔ جیسے کسی کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، تمام بیوروکریسی اس کے سامنے سر طاعت خم کرتی ہے، گویا آپ کا حکم مانیں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے، نہیں تو وہ رکھنا ڈالنا شروع کر دیں تو وزیر اعظم بیچارہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ جو نظام ہستی چل رہا ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہوائیں ہیں، یہ سورج ہے، یہ چاند ستارے ہیں، یہ اسباب ہیں۔ یہ سورہ کاف نے یہی تو بتایا نا کہ اسباب کے پردے میں اصل حقیقت ہے۔ وہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نظام چلا رہا ہے، کائنات میں پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں گرتا، تو یہ نظام ہستی کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، اور اللہ کے متعین کردہ فرشتے ہیں کہ جو اس کو چلا رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا اور فرشتے اسے کام نہ کرنے دیں تو کیسے کام چلے گا؟ لہذا ان سے کہا کہ سب نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ دنیا میں اسے اختیار دے رہا ہوں، اس کے سامنے گڑبڑ نہیں کرنی ہے، اسے کرنے دینا ہے، جو بھی یہ کرنا چاہے، اچھا کرے برا کرے، کرنے دینا ہے، روکنا نہیں ہے۔ اس کے لیے علامتی طور پر اس کے آگے جیسے گارڈ آف آنر ہوتا ہے، تو اس طرح سجدہ جو ہے وہ کرو، اس جدول آدم، سجدہ کرو آدم کو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس یہ اس کا صفاتی نام ہے، شیطان جو ہم کہتے ہیں یہ بھی صفاتی نام ہے، یہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کا نام جو ہے عزازیل ہے، لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ عزازیل بھی اس کا اصل نام نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی ہوگا، عزازیل بھی اس کا ایک دیا ہوا نام ہے، واللہ عالم۔ لیکن ہم عزازیل نام اگر اس کا مان لیتے ہیں تو ابلیس کیوں صفاتی نام ہے؟ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ مبلسون، ابلیس، اس کا مطلب مایوس ترین شخص، جسے اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو گئی، اللہ کے فضل سے امید کا دامن چھوڑ بیٹھا، تو اس سے بڑا مایوس کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو وہ گویا اس کے لیے اب سزا مقدر ہے، اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی اس کے لیے بچت نہیں ہے، تو مایوس ترین شخصیت ابلیس۔ شیطان اس لیے کہ شرارتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی جو ہے نا وہ اس پہ مہم پہ رہتا ہے، اور اپنی جو بھی شیطنت ہے اس کے مظاہرے کرتا ہے، اس لیے وہ شیطان ہے۔ اچھا، فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو یہ بیچ میں کدھر سے آ گیا؟ جبکہ یہاں بات یہ بھی آ گئی کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ شیطان یا ابلیس جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ تو یہ فرشتوں کی صف میں کثرت عبادت کی وجہ سے شامل ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی چپا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، بہت اس نے عبادت کی، بڑے کام کیے، اور اس وجہ سے اس کو ایک فضیلت ملی اور فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ لیکن اندر خناس تھا، گویا یہ ساری عبادت بھی کسی مقصد کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، کسی اور مقصد کے لیے تھی۔ یہ موقع نہیں ہے، بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر پہلے ہی سے کفر موجود تھا، اور یہ موقع جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے آیا تو اندر کا کفر ظاہر ہو گیا، باہر نکل آیا۔ اس لیے کان من الکافرین کا بعض نے ترجمہ تو یہ کیا کہ وہ ہو گیا کافر، لیکن بعض جو مترجمین نے انہوں نے ترجمہ کیا وہ تھا ہی کافر،
وہ پہلے ہی سے کافر تھا، اوپر لیپا پوتی تھی عبادت کی اور جو ہے نا اللہ کی اطاعت کی، اندر کفر ہی تھا، تو وہ کفر امٹ کے باہر آ گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ظاہراً ہو سکتا ہے بڑا نیک ہو، اندر سے نیک نہ ہو. تو ظاہری نیکی سے دھوکہ نہ کھایا کریں. ظاہری جو کسی کے اعمال ہیں اس پر ٹھیک ہے ہم حکم ظاہری پہ لگائیں گے، لیکن اس کی بنیاد پر کوئی اسے فرشتہ نہ بنایا کریں. وہ انسانی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری آلائشیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہوتے، لیکن اس کا رب جانتا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے عبادت گزار ہوں گے جو آخرت میں پکڑے جائیں گے کہ تم نے تو یہ ساری عبادت ریاکاری کے لیے کی تھی. تو اس اعتبار سے دنیا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. تو اس کا ظاہر بہت خوبصورت تھا لیکن باطن بہت کریہ تھا. وہ مکروہ پن اس کا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا. کان من الجن ففسق عن امر ربی افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اب یہ ایک بڑا خاص مضمون آیا ہے. آپ کا ولی کون ہے؟ آپ کا دوست کون ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس سے امید ہو مشکل وقت میں کام آئے گا. ظاہر ہے انسان تو دوستی کرتا ہی اس لیے ہے کہ مشکل وقت کا ساتھی بنے، اور جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ کہتے ہیں آزمائش پہ پورا نہیں اترا، یہ دوستی کے قابل نہیں ہے. تو انسان کی دوستی تو خالصتاً مشکل وقت میں کام آنے کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف اللہ کی دوستی ہے کہ وہ کسی کو اپنی ضرورت کے لیے دوست نہیں بناتا، وہ خالص دوستی کرتا ہے. وہ اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی کیا احتیاج ہے کہ وہ کسی کو اپنا دوست بنائے کہ وہ اس کا کام کرے گا. اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں، ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے جو کسی سے پڑے. لیکن انسان کو کام پڑتے ہیں، اور جو مشکل میں کام آنے والا ہو وہ اس کا جگری یار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو جس نے خدا سے نہیں نبھائی، اللہ کے احسانات کا جواب نافرمانی سے دیا، افتتخذونہ، کیا تم اس کو بناؤ گے، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو. اولاد کے اندر وہی جراثیم ہوتے ہیں جو ماں باپ میں ہوں. اولیاء، دوست، من دونی، مجھے چھوڑ کر. وقت نہیں ہے لیکن یہ کہ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ شیطان کو لوگ دوست بناتے نہیں. یہ محض نافرمانی کرنے کا مطلب شیطان کی دوستی نہیں ہے. باقاعدہ لوگ جان بوجھ کر شیطان سے دوستی گانٹتے ہیں. پہلے بھی گانٹتے تھے، اب بھی گانٹتے تھے. اور یہ جو جادوگر ہیں نا، ان کی تو باقاعدہ دوستی ہوتی ہے. جادو اس کی شیطانوں کی دوستی کے بغیر چلتا ہی نہیں. اسی وجہ سے یہ بڑے گندے مندے رہتے ہیں، کیونکہ شیطانوں سے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے آپ کو کسی مکروہ شے سے کراہت آتی ہے، کوئی گندگی دیکھیں، بعض لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں، انہیں تو الٹی بھی آ جاتی ہے نا، قے بھی آ جاتی ہے. کوئی بہت بدبودار چیز دیکھیں، گندی شے دیکھیں، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، انہیں الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن آپ سوچیں اگر کہیں آپ کو معلوم ہو جائے یہ خنزیر ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، تو کتنی آپ کے اندر ایک کراہت کی کیفیت پیدا ہوگی. اچھا چلیں جسے خنزیر سے کراہت نہیں ہوتی، تو کوئی انتہائی گندی بدبودار شے دیکھ کے تو ہر آدمی کراہت محسوس کرے گا، مسلمان ہو یا کافر ہو. تو اس سے جو ہے طبیعت اس کے جو ہے نا ابلے گی. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں نا، ان کی اسی طرح کی نفرت جو ہے وہ پاک بازی سے ہوتی ہے، صفائی سے ہوتی ہے، ستھرائی سے ہوتی ہے. یہ گندگی کے مکین ہیں. انہیں ستھری پاک صاف جو شے اسی طرح ناپسند ہوتی ہے جیسے ہمیں گندگی ناپسند ہے. اب آپ سوچئے کہ جس نے شیطانوں سے دوستی کرنی ہے وہ صاف رہ سکتا ہے، وہ طہارت میں رہ سکتا ہے؟ نہیں. اسے ناپاک رہنا ہوگا، اسے بدبودار رہنا ہوگا، اسے گندا رہنا ہوگا تاکہ شیطان اس گندے کے ساتھ دوستی کر سکیں. تو جو بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ در حقیقت شیطانوں کی دوستی کے لیے گندے مندے بنتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، ہاں نہ آیا ہی نہیں ہے، 10 سال ہو گئے نہ آیا ہی نہیں ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. یہ پہنچا ہوا ہے لیکن دوسری طرف پہنچا ہوا ہے. ہاں جی، یہ مت سمجھیں کہ یہ پہنچا ہوا نہیں ہے مگر اس کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے. تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے دوستی کرو گے. یہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ چلیں جی عمل تیز ہو گیا ہے اور ایک شف کرنے سے جو ہے نا وہ سر کا درد جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو وہ لگایا بھی شیطان نے تھا، چکایا بھی شیطان نے ہے تاکہ شیطان کی دکان چلے. اور یہ شف کرنے والا بھی شیطان ہی کا پالتو ہے، ایجنٹ ہے، اس کا دوست ہے. تو تم اس سے دوستی نہ کرنا. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس اللہ نے جو مخلوق انسان بنائے ہیں ان میں سے کچھ گروپ ہیں جن کی باقاعدہ شیطان کے ساتھ دوستی ہو چکی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ اسی مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے. جیسے شیطان آدم علیہ السلام سے ضد کر کے اللہ کا نافرمان بن گیا. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہود نے ایسی ہی ضد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے. جیسے اسے تھا کہ مجھے کیوں نہیں اللہ نے یہ اختیار دیا اور آدم کو کیوں اختیار دے دیا، ایسے ہی انہیں تھا کہ ہم میں سے کیوں آخری نبی نہیں آیا، یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا.
جیسے اس کے اندر حسد پیدا ہوا ایسے ہی حسد یہودیوں کے اندر پیدا ہوا یہ، اور جیسے وہ نفرت کی آگ میں، آدم کی نفرت کی آگ میں جلنے لگا، ایسے ہی یہود مسلمانوں کی نفرت کی آگ میں جلنے لگے کہ یہ کیوں محمد رسول اللہ کے نام لیوا کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو دونوں کا مرض ایک ہو گیا، دونوں کی ایک کیفیت ایک ہو گئی، تو دونوں آپس میں ان کی پارٹنرشپ ہو گئی، سانجھ داری ہو گئی۔ پھر انہوں نے شکار کیا نصارہ کو، تو مسلمانوں کو بتایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ دیکھیے یہاں پہ بتایا شیطان کو دوست نہ بنانا اور اس کی اولاد کو دوست نہ بنانا۔ اولاد ایک وہ ہوتی ہے جو صلبی ہوتی ہے، آپ کے نطفے سے ہوتی ہے، آپ کی پیٹھ سے ہوتی ہے، اور ایک اولاد مانوی ہوتی ہے جو آپ کی تعلیمات پر چلتی ہے، آپ کے طریقے پہ چلتی ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ اب شیطان کے طریقے پہ چل پڑے ہیں، اب یہ بھی گویا اس کی اولاد مانوی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تم اللہ کے فرما بردار ہو، تم نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، بعضهم اولیاء، اور بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اوپر ان کے شیطان ہیں، وہ ان کا یہ نکے ہیں، وہ ابا ہیں، اور ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ ان میں سے ہی ہو جائے گا۔ تو کیا تم اللہ والوں کو چھوڑ کر ان سے جا کے دوستی کرتے ہو؟ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بظاہر دوستی ہے، در حقیقت دشمنی ہے۔ اور یہ اگر آپ پوچھیں جا کے تو جو ان کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں ان سے، ہم تو ہر دور بیٹھے ہیں، اللہ نے بچا کے رکھا ہوا ہے، لیکن جنہیں ان کے ساتھ معاہدے کرنے پڑتے ہیں، فرنٹ لائن الائی بننا پڑتا ہے، اندر خانے کتنی بےزتی کرتے ہیں، باہر جو ہے نا ٹھیک ہے چلیں دوستی ہے، کیمپ ڈیوڈ میں ناشتے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بےزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطانوں کا تو طریقہ یہی ہے، وہ عزت نہیں دیتے، کبھی عزت نہیں دیتے، اور جو کہتے ہیں نا ہماری دوستی ہے جنات کے ساتھ، وہ ہمارے قابو میں ہیں، قابو شابو کوئی نہیں ہوتے، وہ ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اولادیں دیکھیں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، کوئی سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، شیطان کسی کے دوست نہیں ہوتے، اور شیطانوں کے بھائی بھی کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ دلی دوستی اگر کہیں ہوتی ہے تو صرف اللہ والوں کے درمیان ہوتی ہے، بے لوس، کوئی اس کے اندر لالچ نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں، صرف اللہ کی خاطر جو دوستی ہوتی ہے، اصلی دوستی صرف وہی ہوتی ہے۔ باقی سب مطلب کی دوستی ہوتی ہے، مفاد کی دوستی ہوتی ہے، اور جہاں مطلب کی دوستی اور مفاد کی دوستی ہو تو جب مطلب نکل جائے، مفاد نکل جائے تو میں کون اور تو کون، پھر اس کے بعد کیا یاری باقی رہتی ہے؟ کام نکالو، ٹھڈا مارو، کندھا استعمال کرو، اس کے بعد لات مارو، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو ان کو دوست نہ بناؤ۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں نے کیا برا بدلہ دیا ہے۔ جو ظالم ہیں وہ شیطانوں سے دوستی کریں گے، فرما بردار شیطانوں سے دوستی نہیں کریں گے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، تم سمجھتے ہو ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں نے ان کو آسمانوں اور زمین کے بناتے وقت گواہ نہیں کر لیا تھا، ان سے مدد نہیں لی تھی، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، شیطانوں کی اور جنوں کی مدد میں نے نہیں لی تھی۔ ولا خلق انفسہم، نہ ان کے اپنے بناتے وقت انہیں گواہ کیا تھا۔ یہ تو میری مخلوق ہیں، میرے غلام ہیں، میری مٹھی میں ہیں، مجھ سے باغی نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پر ایک اختیار ہے جو میں نے ان کو دیا ہوا ہے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، یہ بہت اہم آیت ہے، چھوٹا سا آیت کا حصہ ہے کہ میں نہیں بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست یا اپنا بازو، یعنی میں ان سے مدد نہیں حاصل کرتا یا ان کی مدد نہیں کرتا، تبھی تو انہیں توفیق دیتا ہوں نا وہ میری مدد کریں، دین کی مدد کریں۔ تو میں جو گمراہ کرنے والے جو مضل ہیں، جو دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، انہیں دست و بازو نہیں بناتا۔ اب اس میں نے کہا عین جملہ ہے، کیوں؟ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ گندے مندے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو ہیں، ہمارے لیے ایک اس میں تنبیہ ہے، اگر گمراہ ہیں تو اللہ سے دوستی نہیں ہے، اگر نافرمان ہیں تو اللہ سے دوستی نہیں ہے۔ اللہ اپنا دوست انہی کو بناتا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اگر نافرمان ہیں اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، یہ تو ہو گئی دنیا کی زندگی کی حقیقت بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کی ابتدا کیا ہے، آدم علیہ السلام، وہاں سے تاریخ آپ کی شروع ہوئی ہے، ختم کہاں جا کے ہوگی وہ آگے آ رہا ہے، ابھی بتایا جا رہا ہے۔ درمیان میں امتحان کیا ہے، ایک طرف اللہ ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اہل ایمان ہیں، دوسری طرف شیطان ہے اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت صلبی ہے، یعنی شیاطین جن اور شیاطین انس ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ دوستی کس سے کرنی ہے، دائیں والوں سے کرنی ہے یا بائیں والوں سے کرنی ہے۔ یہاں سے چلے گی بات آگے، باقی باتیں اس کے بعد کی ہیں۔
لیکن انجام کیا ہے؟ اب سنیے، وہ یوم یقول، اللہ تعالیٰ فرمائے گا